سبسکرائب کریں زہیب پیجنز کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زہیب شاہ پیجنز۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ٹھیک ہوں۔ تو آج کے ٹاپک میں آپ کو بتانا چاہوں گا کبوتر کی مختلف مشہور نسلیں۔ تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروازی کبوتروں میں مختلف ادوار میں مختلف نسل کے کبوتر نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں تقسیم سے قبل قریباً ہر ریاست کے نواب نے کبوتر رکھے ہوئے تھے، جن کو دیکھ بھال کے لیے کئی آدمی مامور ہوا کرتے تھے، اور کبوتر کی نگہداشت کرنے والے ان ملازمین کو مہوت کہا جاتا تھا۔ ان دنوں میں ہوتا یہ تھا کہ ہر اتوار کے روز کبوتروں کی پرواز کا مقابلہ طے پایا جاتا تھا، جو کہ مختلف ریاستوں کے نوابوں کے مابین مقابلے پہلے سے طے ہوتے تھے۔ اس روز ہر نواب کے محل میں ایک جشن کا سماں ہوتا تھا اور مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے مختلف اقسام کے کھانے پکائے جاتے تھے اور مشروبات سے مہمانوں کو توازو کی جاتی تھی۔ یہ مقابلے ان دنوں اسفج اور کاتک کے دنوں میں منعقد ہوتے تھے۔ خاص طور پر فیروز پور، لکھنؤ، جلندھر، شاہجہان پور اور رامپور میں کبوتروں کا شوق بہت عروج پر تھا، اور تقسیم و ہند کے وقت فیروز پور، کھیمکرن اور گنڈا سنگھ کے بارڈر سے مختلف شوقین حضرات یہ کبوتر پاکستان میں لے کر داخل ہوئے، اور اس وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ پاکستان میں یہ قدیم کھیل زور پکڑتا گیا، اور پرواز کے مقابلے میں بھی سال میں ایک کے بجائے 2 بار منعقد ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے اسفج کے مہینے میں مقابلے ہوا کرتے تھے، جبکہ اس کے بعد 50 کی دہائی کے آخر میں پہلی مرتبہ لاہور میں جیٹھ کے مہینے میں باؤ شمس مرحوم اور حکیم شہزادہ عالم مرحوم کے درمیان جیٹھ کی 5 بازیوں کا مقابلہ ہوا، اور اس شدید گرمی میں جو کبوتر 10 اور 11 بجے کے درمیان بیٹھا، دور دور سے لوگ اس کبوتر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ کتنا بہادر کبوتر ہے کہ اتنی سخت گرمی میں 5-6 گھنٹے پرواز کر کے گھر آیا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ کبوتر پروری کے میدان میں بھی تبدیلی آتی گئی، اور فی زمانہ اسفج اور بیساکھ کے مقابلوں میں ہر چھوٹا بڑا کھلاڑی بھرپور حصہ لینا شروع ہو گیا، جس کی وجہ ٹورنامنٹ بھی ہیں، کیونکہ اسفج اور بیساکھ میں ہر علاقہ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اور بڑے ٹورنامنٹ بھی کروائے جاتے تھے۔ چند ایک کھلاڑی صرف جیٹھ کے مہینے میں مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں اور اسفج بیساکھ میں اپنے کبوتر باہر نکالتے ہیں۔ ان کی بازیاں بہت سے گھروں کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل جیٹھ کے گرم ترین مہینے میں بھی کبوتر صبح 5 بجے سے لے کر شام 7-7:30 بجے تک عموماً پرواز کرتے ہیں۔ استادوں نے کراس بریڈ کے ذریعے ایسی نسلیں تیار کی ہیں جو سخت گرمی میں بھی صبح سے شام تک پرواز کر کے کامیابی سے گھر واپس آتی ہیں۔ ایک وقت میں لاہور میں سیالکوٹی کبوتروں کا بہت چرچا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل قصوری کبوتروں کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ ٹیڈی اور گولڈن کبوتروں نے اپنی کامیابی پرفارمنس کے باعث ہر طرف دھوم مچا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود سیالکوٹی کبوتروں کا شوق کرنے والے ان کبوتر کو ہی پسند کرتے ہیں۔ کبوتر ہر رنگ اور ہر نسل کا اڑتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ٹاپک سے آپ کو کچھ مشہور نسلوں کے بارے میں پتہ چلا ہوگا، تو لہذا باقی جو کبوتروں کی نسلیں ہیں جو استادوں کی بنائی ہوئی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔